بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کی معیشت بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے مال و دولت سے نوازا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا اور کہا کہ میں آپ کو آزمانے والا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو آزمانے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرا رب راضی ہے میں راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جس طرح میں راضی ہوگا میں اس کی رضا پر راضی رہوں گا۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، تا حد نظر حواری ہیں اور آپ ان سے محو کلام ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی یا حضرت غضب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آپ کے 40 باغات جو تھے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے اڑا کر لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی یا حضرت غضب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ آپ کا 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بفرتی موجیں اسے بہا کر لے گئیں۔ آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور عرض کی یا حضرت غضب ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ یا حضرت آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے یہ خبر سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا حضرت غضب ہوا کہ آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے تھے اور مکان کی چھت گری اور آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور وقت گزرتا گیا اور آپ علیہ السلام کی جسم پہ زخم آئے اور جسم پر جو ہے وہ کیڑے بھی آ گئے اور آپ علیہ السلام کی جسم سے کیڑوں کی خوراک جو ہے وہ بنتی گئی اور آپ علیہ السلام کی جسم پر سے جو کیڑا گرتا زمین پر اور آپ علیہ السلام اسے اٹھا کر اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے اور اب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، کوئی شکوہ نہیں کیا، شکوہ ہم کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن جب زخم سارے جسم پہ آئے اور چاٹتے چاٹتے زبان تک پہنچے تو آپ علیہ السلام محو کلام ہوئے اور رب تعالیٰ سے عرض کی یا مولا میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں میرے 12 بیٹے شہید ہوئے، یا مولا میں نہیں بولا، اور میرے 40 باغات تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے اڑا کر لے گیا، یا مولا میں نہیں بولا، اور 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بفرتی موجیں بہا کر لے گئی، یا مولا میں نہیں بولا، میرے جسم پر زخم آئے، مولا میں نہیں بولا، اور مجھے شہر سے نکال دیا گیا، یا مولا میں نہیں بولا، لیکن اب میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ یا مولا اس زبان کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ یہ زبان تیرا ذکر کرتی ہے، تیری صفت اور تیری حمد بیان کرتی ہے، اور جتنا کسی کا مقام ہوگا اتنی ہی اس پر آزمائشیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تو اس میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان کرنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس کو آپ پر آزمائش آئی اور آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور جتنا جس کا مقام ہوگا اتنی ہی اس پر آزمائشیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائش آئی اور آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ اس کے جسم کو درندوں نے
پھاڑ ڈالا ہے اور آپ کے جسم سے جو تھے ان کے جسم سے گوشت جو ہے وہ نوچ لیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو پہچان لیا اور جب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا مولا یہ تو تیرا برگزیدہ بندہ تھا, یہ تو بہت نیک شخص تھا, پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں ایک مرتبے کی خواہش کی, ایک مقام کی خواہش کی, جس مقام پر یہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس کو اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا تاکہ یہ اپنی آزمائش کو پہنچے, اور اس آزمائش میں یہ مبتلا ہو کر اس پر کامیاب ہو کر یہ اپنے جو ہے مقام و مرتبے پر پہنچا. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی وجہ سے کوئی غم اور تکلیف اور اس پر کوئی آزمائش آئے اور اس کی شکایت کرے, اس وقت تک اس کو عبادت کی حلاوت اور روشنی نہیں میسر ہوتی جب تک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتا. یعنی آزمائشوں پر شکوہ کرنا یہ برگزیدہ بندوں کی علامت نہیں ہے. بندے پر آزمائشیں آتی ہیں, ان پر صبر کرنا, صبر کا بہت ہی رب تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں جب تو کسی آزمائش پر شکوہ و شکایت کرتا ہے تو اس سے تیرا دشمن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے, اور جو دوست ہے وہ اس سے اس کو غم ہوتا ہے, اس سے وہ ناراض ہوتا ہے. جو رب تعالیٰ کی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو بندے کو آزمائش پر صبر کرنا چاہیے, رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا